السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حقیقت شرک۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی گناہ پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کہ مشرک کے شرک کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ شرک کی حقیقت یہ ہے، شرک لغت میں آمیزش اور ملاوٹ کو کہتے ہیں، اور شرعی اسلام میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات میں کسی مخلوق کو شریک اور سانجی سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک ایک لعنت اور گھناؤنی خصلت ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے از حد تاکید فرمائی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ قرآن پاک میں جس قدر زور اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید پر دیا، اس قدر زور کسی اور مسئلے پر نہیں دیا۔ کہیں عقلی دلائل اور انفی اور آفاقی برہین کے ذریعے توحید باری کو ثابت کیا اور شرک کی دھجیاں بکھیری گئیں، تو کہیں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے احوال بیان فرما کر اس برے مرض شرک کا علاج کیا۔ چنانچہ کچھ آیات اور احادیث بیان کی جا رہی ہیں کہ شرک سب سے بڑی حق تلفی اور بے انصافی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بڑی بے انصافی ہے۔ شرک ایسا جرم ہے جو توبہ کیے بغیر کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس سے کم درجہ کے گناہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس شخص نے اس کا شریک بنایا تو اس نے بہت ہی بڑا طوفان باندھا۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم درجہ کے گناہ جس کے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شرک کیا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس سے کسی کی حمایت کام نہ آئے گی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے بے انصافوں کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ شرک اعمال صالحہ کو ضائع اور اکارت کر ڈالتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اور آپ سے پہلے حضرات انبیاء کو وحی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت جائیں گے اور تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام میں 18 اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے شرک کا صدور امر محال ہے، یعنی کہ یہ انبیاء کرام شرک نہیں کرتے، لیکن صرف امت کو سمجھانے کے طور پر بطور اشارہ یا بطور مثال فرمایا جا رہا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ شرک ایک ایسا کبھی فعل ہے کہ اگر بالفرض کسی نبی یا رسول سے اس کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہ ہوتی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک سے پرہیز کرنا جنت کی ضمانت ہے۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتائیں جس کے کرنے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ لوگوں نے کہا، اس شخص کو کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سائل سوال کرتا ہے